کا شام پر قبضہ، دمشق میں پھنسے 300 پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے وزیر اعظم متحرک، اجلاس میں پاکستانیوں کے محفوظ انخلا پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف کا دمشق میں پاکستانی سفارت خانے کو معلوماتی ڈیسک اور ہیلپ لائن قائم کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کا شام اور لبنان میں تعینات پاکستانی سفیروں سے رابطہ، شام میں پھنسے پاکستانیوں کو انخلا میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا لبنان کے ہم منصب نجیب میقاتی سے ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، لبنان کی خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار، لبنان کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم۔ ہمیں 30 منٹ پہلے پھانسی دی جانی تھی، شام کی جیلوں سے آزاد ہونے والے قیدیوں کی خوفناک داستانیں۔ قیدی کہتے ہیں کہ بہت سے افراد کو بھی ان کے گھر والوں کو بتائے بغیر جیل میں رکھا گیا اور انہوں نے سالوں جیل میں گزار دیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جیل سے آزاد ہونے والے افراد نے بتایا کہ انہیں آج کے دن کچھ دیر پہلے ہی پھانسی دی جانی تھی، مگر اب وہ آزاد ہیں۔ ایک شخص نے کہا، اگر ہم آزاد ہیں اب ہمیں دمشق کے دل میں کھڑے ہیں۔ دوسری جانب شامی حکام نے اعلان کیا کہ خفیہ جیلوں کی معلومات دیں تاکہ قیدی آزاد ہو سکیں۔ شام کے بدنام زمانہ سیدانہ جیل میں ریسکیو ٹیمیں اور لاپتہ افراد کے عزیز اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت کو سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے، وزیر اعظم کا اعلان۔ شہباز شریف کا شرپسندوں کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنانے کا حکم، فسادیوں کے خلاف قائم ٹاسک فورس کو وسائل فراہم کرنے کی ہدایت۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، یقینی بنایا جائے کہ کوئی بے گناہ اور معصوم شہری گرفتار نہ ہو۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کا اجلاس بلا لیا، امن و امان اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا، تمام اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ حکومت نے جو آج علماء کرام کا اجلاس بلایا ہے، یہ در حقیقت ملک میں علماء کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے۔ ہم ریاست سے تصادم تو نہیں چاہتے، ہم تو رجسٹریشن چاہتے، وہ ہمیں رجسٹریشن سے دھکیل رہے ہیں، ہم رجسٹریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ساری چیزیں اتفاق رائے کے بعد اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ بدنیتی۔ ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے، اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر مذاکرات سے انکار، کسی ترمیم کو چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مدارس بل پر حکومتی اجلاس کو دیا سازش قرار، مولانا فضل الرحمان کی مدارس بل پر پیچھے نہ ہٹنے کی تکرار، واضح پیغام دیا، ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں، علماء کے مقابلے پر علماء کو لایا جا رہا ہے، حکومت کو اسے سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے، گزشتہ روز صدقے اعلان کرنا تھا، اسے 17 دسمبر تک ملتوی کر دیا۔ سربراہ JUI کی 4 سدہ میں دھواں دھار پریس کانفرنس، کہتے ہیں مدارس بل پر نواز شریف، آصف زرداری، سینیٹ، قومی اسمبلی سب متفق تھے، بل سینیٹ میں پیش ہوا، اسمبلی نے پاس مگر صدر نے دستخط نہیں کیے۔ جب سب کچھ اتفاق رائے سے طے ہو تو کیا ہو گیا؟ یہ ہے وہ بدنیتی، دینی مدارس کے حقوق کی جنگ تمام مدارس اور علماء کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام سے بات چیت کے بعد ایک نظام اس ملک میں وضع کیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ چھتری ایک ہو، ایک ہی چھتری کے نیچے مدرسے کے طلبہ بھی ہوں اور ایک ہی چھتری کے نیچے باقی طالب علم بھی ہوں مختلف یونیورسٹیز کے۔ جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، مسئلے کے حل کی طرف آپ نہیں بڑھ سکتے۔ جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ قانونی پیچیدگیوں کے باعث مدارس بل ایکٹ نہیں بن سکا، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی وضاحت، مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مشاورت کے بعد نظام وضع کیا گیا، مدارس کی وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے کے فوائد آنے لگے، کوشش کی کہ مدارس اور جامعات کے طلباء کو ایک چھتری تلے لایا جائے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں علماء کرام کی تجاویز پر مشاورت کر کے معاملے کا حتمی حل نکالیں گے،
हुकूमत चाहती है तलबा का नुकसान ना हो। मदारिस के निज़ाम को तब्दील ना किया जाए, हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखे। मदारिस से मुताल्लिक़ किसी भी कानून साजी से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मदारिस को वजारत तालीम से वाबस्ता रखा जाए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से इजलास के शुरका का मुतालिबा। मुल्क भर से तमाम वक्तवा फ़िक्र के जियदे उलमाए वजारत तालीम, मजहबी अमूर, इत्तलात और दीगर ने शिरकत की। मदारिस इस्लाम के क़िले, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजलास से खिताब। मौलाना ताहिर अशरफी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मनफी बातें समझ से बालतर करार देनी। डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं रजिस्ट्रेशन से मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे का तदारुक होगा। डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा हुकूमत से तय हुआ था तमाम मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस बिल पर वही मौक़िफ़ है जो वफ़ाक़ुल मदारिस और इत्तेहाद तंज़ीमुल मदारिस का है। जामिया अशरफिया लाहौर के मुहतमिम मौलाना फजल रहीम की मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद मीडिया पर चलाए जाने वाले बयान की तरदीद। कहा दीनी मदारिस मुल्क की नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़, हिदायत के सरचश्मे हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। पीपी वफ़ के गिले शिकवे, मुख्तलिफ अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब में कमेटीज़ की सिफारिशात पर अमल दरामद ना होने का भी शिकवा। नून लीगी कमेटी की आला सतह पर गौर करने की यकीन दहानी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा हुकूमत हमें जारी मुकदमात में मसरूफ रखना चाहती है, हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। अडियाला जेल ओपन कोर्ट जायजे के लिए 3 रुकनी कमीशन कायम करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंट्रा कोर्ट अपील एतराज के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। डीआई खान के इलाके कुलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 53वां यौम शहादत आज मनाया जाएगा। तीनों सर्विसेज चीफ्स अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। 1971 में पाक भारत जंग के दौरान जफरबाद शकरगढ़ सेक्टर में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फर्ज की अदायगी के दौरान गैर मामूली और बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के टैंक्स की निशानदही और रिक्वायर्ड लेंस राइफल के अमले को हिदायत देकर 16 टैंक्स को तबाह करने में मदद की थी। भारत की पाकिस्तान न आने की पॉलिसी पर PCB का सख्त मौक़िफ़। ICC से फ्यूजन फार्मूले पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालिबा। चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला 11 दिसंबर को मुतवक्के।